اگر نظاموں کو ہم کیٹیگرائز کریں تو دو ہی نظام بنتے ہیں، ایک اللہ کا نظام اور ایک اس کے خلاف جتنے بھی نظام کھڑے ہیں وہ دوسری کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، ہمسایوں، ملنے جلنے والے، مسافر، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ احسان ہوتا کیا ہے؟ احسان دوستو ہوتا ہے کہ جہاں کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس کی وہ کمی کو پورا کیا جائے، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اب یہ والا جو نظام ہوگا یہ اللہ کا نظام ہے، یعنی خرچ کرنے کا نظام، اور اس کے برعکس جو آج ہم آیت بیان کر رہے ہیں، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، دوسرا نظام ہے کیپٹلزم کا نظام، یعنی اپنے پاس چھپا کے رکھو، دوسروں کو بھی کہو کہ ایسا ہی کریں، خرچ مت کرو، اپنے محنت کی کمائی کو، دن رات جو محنت کر کے تم پیسہ کماتے ہو اس کو دوسروں کے اوپر کیوں خرچ کرنا؟ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ، دیکھا آپ نے، بالکل ضد ہے پچھلی آیت کی، اور اس کو چھپا لینا جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی جتنی صلاحیتیں تمہارے پاس ہیں یا جتنے ذرائع تم اپنی کھیتی باڑی سے یا زمین کے اندر سے نکالتے ہو، تمہارے پیدا کردہ ہیں، یہ اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، اور تم اسے چھپا چھپا کے، چھپانے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر خرچ نہ کرنا جہاں پر ضرورت ہو، اور خرچ کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ریاء الناس کیا جائے، دکھاوا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ اللہ کی گنتی میں یہ خرچ نہیں ہوتا۔ من فضل، اس نے اپنے فضل سے جو عطا کیا تم اس میں سے بخل کرتے ہو۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار ہے پھر ایسے کافروں کے لیے، کافر کا لفظ استعمال آتا ہے تو ہم تو فوراً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے۔ کفر کا مطلب ہی دوستو چھپانے کے ہوتے ہیں، پردہ ڈالنے کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے نظام کے مقابلے میں نہ صرف نظام قائم کرنا بلکہ اس کے ساتھ ایسے علماء، ایسے لوگوں کو شامل کر لینا جو ان کو تقویت دیں اور کہیں یہ جائز ہے، بالکل آپ ایسا ہی کریں۔ ایسا ہی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر دیا ہوا ہے، پھر حدیثوں کو نکال نکال کر ان کے سامنے لے کر آئیں، یہ سب کافرین کے زمرے کے اندر آتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عذابا مہینہ، ذلت نما عذاب ہوگا۔ دوستو آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ نظر تو ڈالیں، معاشرہ جا کدھر رہا ہے؟ یہ صرف اسی لیے ہے کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں ایک نظام کھڑا ہے جو تباہیاں نکال رہا ہے، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، اس نظام کے تحت خون پسینہ سے کمائی ہوئی دولت کو چھین رہے ہیں یہ لوگ، کچھ گروہ ہے جو مسلط ہو جاتا ہے عام لوگوں کے اوپر، اور پھر ان کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جو ایک جہنم میں رہنے والے لوگوں کی حالت ہوتی ہوگی۔ پھر ان کو تسلی دلوانے کے لیے ایک مذہبی گروہ تیار کیا جاتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ مومنوں کے لیے تو یہ دنیا ہے ہی جہنم، یہ جیل خانہ ہے مومنوں کے لیے، صبر کرو، بس آخرت آنے والی ہے، تھوڑی دیر ہی تم نے زندہ رہنا، اور باقی جو ان کی حالت ہو چکی ہوتی ہے ان کو تو تھوڑی دیر زندہ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے، آخرت تمہارے لیے ہے، تم نے ہی ادھر جا کے راج کرنا ہے۔ یہ جو آج جتنے بھی لوگ کفار اور یہ وہ، ان کے دھیان اس کفار کی طرف مڑواتے ہیں یہ لوگ، اور ان بیچاروں کا حال، ان کے بچوں کا حال وہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جہنم ہے کہ آنے والی زندگی کے اندر جہنم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔